اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں تراویح ہے اور 5ویں سورہ معاہدہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج قرآن میں سنیں گے۔ خلاصہ قرآن یا جو سپارے تراویح میں پڑھے جا رہے ہیں ان کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن میں جو ہم سن رہے ہیں سپاروں میں وہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ 6 سپارے سے لے کر 7ویں سپارے کے ربع تک آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، عہد پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دی گئے، حلال جانور کا ذکر ہے بجز جن کے نام پڑھ کر آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ تمام مویشی جانور جو ہیں وہ آپ کے اوپر حلال ہیں۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا۔ کیا حرام کیا گیا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ مردار خون اور خنزیر کا گوشت، مردہ جانور، خون اور خنزیر کا گوشت جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا اور جو دم گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی کی سینگ باندھنے سے مر گیا ہو، جس کو درندوں نے چیٹ پھاڑ کھایا ہو، تو ایسے تمام جانور جو ہیں وہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کو نہ کھاؤ۔ یہ تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ جو دین اللہ نے مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل جو دین اللہ نے دیا اس کو پہنچا دیا۔ جب لوگ اس گواہی کو دے چکے تو اللہ نے یہ آخری آیت قرآن کی نازل کی۔ اللہ فرما رہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ تمام احکامات جو ہیں اس کے بعد اللہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے تمہارے لیے آج اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنا انعام تم پر بھرپور کر دیا ہے، تمام نعمتیں تمہارے لیے کر دی اور اس دین کو تمہارے لیے بطور اسلام پسند کر لیا ہے۔ یا اس کو اپنی زندگی بچانا مقصود ہو تو جو حرام چیزوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کھا سکتا ہے، اور وہ بھی کس درجہ، جس حد تک اسے ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر وضو کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لیا کرو۔ اور وضو میں کیا فرما رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کے اس ذکر کے بعد آگے چل کر اللہ فرماتا ہے، اور تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی اور تیمم سے اپنے ہاتھ اور چہرے پہ مل لیا کرو۔ اس کے بعد جو ہے وہ حق کی گواہی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، سیدھی اور سچی اور حق کی گواہی دو، اور اس کے لیے جو قرآن کے میں بیان کیا گیا وہ یہ کہ ایمان والو، تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس کام پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی رکھنے لگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنا دو۔ اور آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کیا ہے کہ ان کے درمیان بحث ہو گئی۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنی نظر پیش کیا کرتے تھے، اور پھر نظر جب آگ اس کو آتی تھی اور اس نظر کو کھا جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے ان دونوں کے حابیل اور قابیل نے دونوں نے اللہ کے حضور نظر پیش کی۔ حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی، جس پہ قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا کہ تم بے شک مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو یا کاوش کرو، لیکن میں تمہارے لیے ایسا کچھ ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ہے پرہیزگاروں کا ساتھ ہے۔ غرض یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ لگا پریشان ہونے کہ اب میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں، کہاں لے کر جاؤں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک کوا آیا جس نے وہ اپنی چونچ سے جو ہے زمین کھودی، اور اس نے جو ہے وہ اشارہ کیا جس سے کہ انہوں نے سیکھا، اور قابیل نے کہا ہائے ہماری بدنصیبی کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ جو کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکو۔ اسی کے تسلسل میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا تھا اور ان کو لکھ دیا تھا، اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کی جان کسی انسان کو قتل کرے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر کوئی شخص کسی انسان کی جان بچائے تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آگے چل کر
چور کی سزا کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ چور کی سزا جب کوئی شخص چوری کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور اس پہ کسی بھی قسم کا رحم نہ کیا جائے۔ تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ ہر ظلم کا بدلہ ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور ہر دانت کے بدلے دانت، اور ہر ظلم کا بدلہ جس نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے کوئی تجاوز نہ کرے، اگر کوئی اس حد سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ یقیناً گناہ گار ہوگا اور اللہ اسے پکڑ لے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق عمل نہ کرے، وہی لوگ اللہ فرماتا ہے کہ ظالم ہیں، اور اللہ ان کے ظلم کو ضرور اس کا احاطہ کرے گا۔ پھر امت کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر منظور مولا ہوتا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے، سب کے سب اللہ کے ماننے والے ہوتے، لیکن یہ اللہ نے یہ سلسلہ اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ یہود و نصارہ کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہود و نصارہ کو دوستی نہ بنا، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بیماری ہے اور وہ پلٹ کر ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کی خوشامد برآمد کرتے ہیں اور ان سے دوستی بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ظالموں کو ہرگز راہ راست پر نہیں لاتا۔ جو لوگ ظلم کریں گے اور جو ان سے دوستی کی بینگیں بڑھائیں گے اور جو ان کے ساتھ ہوں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے آگے چل کر فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کے حکم سے پہلو تہی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پھر جان رکھو کہ پھر اللہ تمہارے ہاں کسی اور، تمہارے بدلے کسی اور کو لے کر آ جائے گا۔ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، نہ آپس میں نرم دل ہوں گے، کفار پہ بہت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی سے نہیں ڈرنے والے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست تو خود اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بناتے ہوئے، اور ان میں سے جو تمہارا مذاق اڑاتے ہو، اور جب تم نماز کے لیے آواز لگاتے ہو، پکارتے ہو، تو یہ اس کو کھیل اور اس کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ یہ اس واسطے کے بے عقل لوگ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود و نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کی حمایت یافتہ ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں اور مومن اور مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر اللہ فرما رہا ہے کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے، یہ ان تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کسی بھی طرح سے خوفزدہ نہ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے بچا لے گا اور آپ کو سرخرو کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں، ان کو حرام مت کر دو اور حد سے آگے مت بڑھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے باتوں سے باخبر ہے۔ اور پھر قسموں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اگر تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اور جو مضبوط ارادوں سے قسموں کھاؤ اور اس کو پورا نہ کرو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا، اور اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا ہے، یا ایک غلام لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ برائی کی کثرت کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برے لوگوں کی چلت پھرت جو دنیا میں بہت زیادہ ہے، تو ان کی کثرت کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے اور ان کو آزما رہا ہے، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے، اس جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، اور اللہ جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں سے واقف ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس روز اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ کیا
تمہیں جواب ملا جب تم نے لوگوں تک تعلیمات پہنچائی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور آپ ہی تمام پوشیدہ اور ظاہر باتوں کے جاننے والے ہیں۔ تو اس دن قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں کے لیے اللہ ایک مثال دے رہا ہے کہ پھر میں عیسیٰ ابن مریم، یعنی ہر پیغمبر سے اللہ پوچھے گا، یہاں پہ مثال دے رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے پوچھوں گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تم یاد کرو اس واقعے کو جو میں نے تمہارے اور تمہاری والدہ کے پھر تمہاری روح القدس سے تائید فرمائی، پھر تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تم میرے حکم سے پرندے میں روح پھونکتے تھے اور وہ جیتا جاتا پرندہ بن جاتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑے کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے، تم اللہ کے میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے تمہیں بچایا جبکہ وہ تمہاری جان کے دروے تھے، حواریون سے تمہاری مدد فرمائی، وہ تم پر اور مجھ پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی، انہوں نے جب خوان کی فرمائش کی تو اللہ نے ان کو خوان عطا فرمایا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود ٹھہراؤ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس دوران جواب دیں گے کہ اللہ، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے درمیان رہا، پھر تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے بھی اطلاع نہیں کہ وہ اس کے پیچھے کیا کرتے رہے، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو اب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس طریقے سے تمام پیغمبروں اور نبیوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، جس میں نے آپ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم سے اللہ جو سوال کرے گا وہ رکھے گا۔ اس طریقے سے ہم نے سورہ مائدہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 5ویں صورت تھی اس کو مکمل کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر و ثواب سے ہمیں مالا مال بھی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔